چلیں آگے. اگر ہم یہ چلیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرنسپل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علت تام ہوگی تو اس کا معلول پایا جائے گا. تو خدا جو ہے وہ علت تامہ ہے, تو اس کا مطلب کیا, اور عالم جو ہے وہ معلول ہے. تو جب خدا ہے تب علت معلول یعنی عالم کو ہونا چاہیے. تو علت کی جہت سے دیکھا جائے تو معلول علت سے تب مؤخر ہو سکتا ہے جب علت تام نہ ہو, بلکہ کسی, جیسے ہم نے خود بیان کیا شرط والی, جیسے 2 کے لیے 1 ہونا شرط ہے, تو 1 ہو تو ضروری نہیں کہ 2 پائے جائیں, لیکن ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے برعکس علت معلول کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. تو اس کو وہ کیسے یعنی اس کو ریفیوٹ کیسے کریں گے اس کے اوپر کہ کیا علت اگر تام ہے تو معلول کیسے ڈیفرڈ کیسے ہو گیا. دیکھیں وہی بات ہے, ڈیفرڈ کو ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹائم کانسیپٹس میں ڈیفرڈ نہیں ہے کہ علت ٹائم میں کہیں پہلے چلے جا رہی تھی اور معلول اسی ٹائم جہت میں کہیں بعد میں آ گیا ہے, تو اب میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے مؤخر ہو گیا. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے, جب علت اختیار ہے, اختیار کا معنی کیا ہے, فاعل چاہے تو فعل کرے چاہے تو نہ کرے. تو جب اس نے فعل کیا, اور دیکھیں فعل بامعنی ہوتا ہے قصد کے ساتھ, یعنی فعل کے مفہوم میں قصد شامل ہے کہ میں کسی چیز کو انٹینڈ کروں, اور جس چیز کا قصد کیا جاتا ہے وہ بامعنی تب ہے جب وہ نہ ہو. ایک موجود چیز کا میں کیا قصد کروں, مثلا کہ میں نے قصد کیا ہے پینسل کا کہ یہ ہو, بھائی پینسل تو پہلے ہی صحیح ہے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ارادہ کرنے سے یہ پینسل ہے. تو جو چیز ارادے سے ظاہر ہوگی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ ہو اور پھر ہو, تب ہم کہیں گے کہ کسی نے فیل کیا ہے اس کے اوپر. تو عدم سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے ارادے کو, اور ارادہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے مطلب مفہوم ہی اس کے اندر قصد اور یہ ساری چیزیں. تو اس لیے یہ جو کہنا کہ جی علت تام ہو تو ایفیکٹ اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پریزیوم کر رہی ہوتی ہیں ایک خاص قسم کے کازیلٹی کے تصور کو کہ علت جو ہے وہ نیسیسیٹیٹنگ ہے, اور تو بظاہر ہو گئی ہم کہہ رہے ہیں نیسیسیٹیٹنگ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں, یہ تو ہم اپنی بات کو صرف ابھی بیان کر رہے ہیں نا. کہتے ہیں کسی بھی نظریے کا ٹیسٹ اب ہوتا ہے جب اپنے اوپر وارد ہونے والے اعتراض کا بھی وہ جواب دے. تو ہم بھی حق رکھتے ہیں سوال کرنے کا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کائنات کی علت ایک موجب ذات ہے, تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں نا منطقی. ان میں سے پہلا منطقی تقاضا یہ ہے کہ پھر تو کسی بھی چیز کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے نا, پھر زاہد صاحب کو بھی قدیم ہونا چاہیے. سوال یہی پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زاہد صاحب اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے علت تام ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ہے تو پھر ہم سب کو قدیم ہونا چاہیے. اور اگر زاہد صاحب مؤخر ہو سکتے ہیں زمانے میں اپنے ابو سے, اور اس کے بچے اس سے, اور چیزیں مؤخر ہیں ایک دوسرے سے, اور پھر بھی خدا تام علت ہے, تو یہ what is going on here. اچھا اس اعتراض کو نا میں تھوڑا سا کھولتا ہوں. امام راضی نے نہایت المطالب العالمیہ میں اس کو کھولا ہے اس اعتراض کو. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آپ اس بات کو نا 2 جہت سے دیکھیں, ایک علت کی جہت سے اور ایک پہلے معلول کی جہت سے. دیکھیں اس بات پر تو مسلم فلاسفہ علامہ ابن سینا وغیرہ کو بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کائنات میں حوادث جاری ہیں. اس کو بھی وہ آپ کو دا ورلڈ آف جنریشن کہتے ہیں. آخری سفیر کے اندر آ کے چیزیں نہیں ہوتی پھر وہ ہوتی رہتی ہیں. تو نہیں ہونے سے ہونا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہونے کے بعد نہیں ہو جاتی, وہ معدوم ہوتی ہے, تو معلول ایبسنٹ ہو جاتا ہے. اچھا جو معلول نیسیسیٹیٹنگ طریقے سے کسی علت کا ایفیکٹ ہو, یعنی کوئی ایسی چیز جو نیسیسیٹیٹ کرتی ہے کسی کو, تو علت اور معلول کے ریلیشن میں کیا لازمی ہے کہ اگر معلول ختم ہو تو اس سے کیا امپلائی ہوگا, علت بھی نہ رہے, کیونکہ وہ نیسیسیٹیٹنگ ہے نا. وہ تو علت کہتے ہیں اس کو کہ جب وہ ہو تو ایفیکٹ ہو, وہ نہ ہو تو ایفیکٹ نہ ہو. تو جب ایفیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے معلول کا نہ ہونا دلالت کر رہا ہے علت کے نہ ہونے کو. اب آپ دیکھیں ایک حادث ختم ہوا, اس کا مطلب ہے اس کی علت ختم ہو گئی. وہ جو اب ان کے سسٹم میں یہ چین ایفیکٹ ہے نا, ہر چیز دوسرے کی کاز ایفیکٹ کے اندر جڑا ہوا ہے. تو جب ایک ایفیکٹ سے گیا اس کا کاز گیا ہے, تو اس کاز کے وہ کاز بھی ختم ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ یوں سوچیں نا کہ معلول گیا علت گئی, تو یہ علت اپنے سے پیچھے والے کے لیے کیا تھی, ایفیکٹ تھی. جب یہ گیا تو اس سے پیچھے والا کاز بھی کیا ہوا, وہ گیا. اس کے پیچھے والا کاز ہے وہ کیا ہوا, صحیح ہے, وہ بھی گیا. اب چلتے جائیں, آخر میں جا کے بات کہاں جائے گی, واجب الوجود پہ پہنچ. تو پھر واجب الوجود تو واجب الوجود نہیں رہا نا, وہ تو ممکن الوجوب ہو گیا. امام راضی کہتے ہیں کہ اگر کائنات کی علت نیسیسیٹیٹنگ کاز ہے, اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی علت ہے
یعنی میں آپ کی بات سے جو یہ نہیں جو آپ نے ایکسپلین کیا گویا کہ فرض کر لیں کہ یہ ایک پینسل جو ہے نا یہ فائنل ایک ایونٹ ہے یا معلول ہے, اس سے آگے کچھ نہیں, اس کا کچھ نہیں, اس سے پیچھے اییک ہے, یہ ختم ہوتا ہے سپوز دیٹ, اور ان دونوں میں نیسیسری لنک, اور ہاں نیسیسری لنک ہے, تو اس کو ختم یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ایز فار ایز یہ موجود ہے. بالکل جیسے ہی یہ اگر ختم ہو جائے گا تو یہ پھر ختم ہوگا, کیونکہ اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کو نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے جب تک وہ چیز موجود اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کو پیچھے سے ایک نہیں, یہ چیز ختم ہو رہی ہے, یہ بات تو طے ہے. تو اس کا مطلب یہ تو آبزرویشن میں آ رہی ہے, افیکٹ اس کا مطلب پیچھے کاز بھی ختم ہو رہی ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہی ہو گیا کہ اگر یہ ختم نہ ہو رہی ہوتی تو یہ کبھی بھی ختم نہ ہوتی, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ چیز جو نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے اس کو, یہ جب اور یہ پریزمپشن یہ ہے کہ یہ موجود ہے تو اس کا مطلب اس کو چارج کر رہی ہے, اس کو لائف دے رہی ہے. بالکل. لیکن یہ ختم ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ یہ پیچھے بیٹری آف ختم ہو گئی, یہ ختم ہوئی تو اس کے پیچھے ختم ہوگی. تو یہ سب اگر سلسلہ چلائیں آخر میں کہاں جا کر رکے گا؟ واجب وجود کی ذات جو, اس کا مطلب امام راضی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے نظریے سے تو یہ لازم آئے گا کہ جو واجب الوجود ہے وہ واجب الوجود نہیں, وہ ممکن الوجود ہو. اچھا دیکھیں, اس سے تو ویسے پتہ ہے کیا بات سامنے آئی کہ انہیں جو الزام دیے امام صاحب نے کہ ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کے نظریے کو نیسیسیٹیٹ کرنے والے نظریے کو مان لیا جائے تو چیزیں فکسڈ ہونی چاہیے ایک جگہ پہ آ کے, قدیم ہونی چاہیے سب. اب آپ دیکھو اسی کو دوسری طرح, میں اس کو دوسری طرح پیش کرتا ہوں. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ تم نے ایک طرح دیکھ لیا معلول سے, جو وہ کہتے ہیں ذرا اوپر سے دیکھو, اگر علت تام ہے جیسا تم لوگ تھیورائز کر رہے ہو, نیسیسیٹیٹنگ ہے, اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ پوری کائنات قدیم ہونی چاہیے, سب چیزوں کو قدیم ہونا چاہیے. اچھا, اب اس نتیجے سے بچنے کے لیے فلسفی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, پوری کائنات اصل میں قدیم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر جو حادث ظاہر ہوتا ہے نا اس کے لیے کچھ چیزیں شرط کے درجے میں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ظاہر ہو تو بعد میں پھر چیز ظاہر ہوتی ہے. تو گویا وہ ہر ایفیکٹ کے لیے ایک حادث کاز کا ایک سلسلہ چلا لیتے ہیں. صحیح. اچھا, اب امام راضی ان سے کہتے ہیں کہ چلے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے معاملے ہیں کہ جی چیزیں جو ہے نا اپنے سے ماقبل کسی مطلب حادث علت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر جو ہے نا دو اعتراض ہیں, یعنی اس کی دو صورتیں بنیں گی. یہ جو ماقبل حادث ہے یا یہ کسی علت کا محتاج ہوگا اور یا نہیں ہوگا, اور اگر وہ محتاج ہوگا تو یا وہ علت وجود ہوگی یا عدم ہوگی, یعنی وجودی ہوگی یا عدمی ہوگی. تو کہتے ہیں ان تین سے باہر نہیں جا سکتا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت کی تو تم بھی قائل نہیں ہو کہ جی بغیر علت کے کوئی چیز ظاہر ہو, کیونکہ یہ تو تمہارا پورا سسٹم بھی گر جائے گا. اچھا, دوسری صورت کی جو پہلی کیفیت ہے کہ عدم ہی علت ہو, وہ کہتے ہیں اس کو بھی تم نہیں مانتے کہ عدم سے تو ظاہر ہے چیزیں کا قیام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یقیناً تمہیں تیسری صورت کہنی پڑے گی کہ اس کی جو پیچھے علت ہے نا وہ ایک کوئی وجودی چیز ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں یعنی بنیں گی, یعنی یہ جو آپ تیسری صورت لے کر آئے ہیں نا اس میں دو صورتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ جو وجود یا اس حادث سے جو ماقبل ہے وہ اس کی دو صورتیں یوں بنیں گی کہ یہ جو حادث علت اس حادث کے لیے علت بنائی ہے وہ یا اس کے ساتھ ہوگی یا اس سے ماقبل ہوگی, اس سے باہر نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے ماقبل ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی علت اس سے ماقبل ہے, اس کی علت اس سے ماقبل ہے, اور یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس تم چلاؤ گے حوادث لا ولڑا جیسا کہ تم کہتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کو اپنے ایکسپلینیشن کے لیے ایک انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس آپ نے چلا دیا نا, کسی کاز کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس وہ چلے جا رہا ہے. کوئی کہے کہ جی کائنات کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کہیں گے انفائنائٹ کازز کا ایک سیریز ہے, اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ انفائنائٹ کا تو مطلب ہی ہے کہ سیریز آف کازز دیٹ ہیز نو اینڈ, مطلب وچ ہیز نو بگننگ. تو تم تو پہلی علت ثابت ہی نہیں کر سکو گے. اور اگر تم یہ کہو کہ یہ دونوں ساتھ ہیں تو ان دونوں کے ساتھ ہونے میں پھر سوال پیدا ہوگا کہ کون کس کی علت ہے, کیسے ایکسپلین کرو گے؟ ساتھ ہونے کا تو مطلب یہ تو دور ہے, اس کا مطلب پھر ایک دوسرے کی علت ہے. پھر اگر یا پھر تم یہ کہو کہ ان دونوں کے لیے ان سے پہلے کوئی علت ہے, تو اگر وہ پہلے کوئی علت لاؤ گے تو پھر سوال انفائنائٹ ریگریس چلے گا. تو خلاصہ یہ کہ امام راضی کہتے ہیں کہ جو تمہاری بات ہے نا وہ پانچ میں سے کسی ایک بات سے خالی نہیں ہے. یا تو تم یہ کہو کہ بغیر علت کے کوئی اثر ظاہر ہو جاتا ہے, یا تم یہ کہو کہ عدم کسی اثر کا کاز بن سکتا ہے, یا تم یہ کہو کہ ہر حادث کو اپنے اثر کے لیے, یعنی ہر حادث اثر جو ہے نا اپنے سے ماقبل حادث مؤثر کی جانب منسوب ہے اور یہ انفائنائٹ ریگریس ہے کازز آف علت. یا تم دور کو قبول کر لو کہ دو چیزیں جو ساتھ ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کا کاز ہے, دوسرا پہلے کا کاز ہے, اور یا پھر تم تسلسل کو قبول کرو. امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا قول درست ہونے کے لیے ان پانچ میں سے کسی ایک محال کو ماننا لازمی ہے.
تو جو سوالات ہم سے کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے بڑوں نے بھی آپ سے کچھ سوالات کیے ہیں, آپ جواب دے دیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی علت جو ہے وہ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر ہے دین کم اپ ود دی آنسر. گڈ. اچھا, اس میں یہ میں ایڈ کروں گا کہ امام صاحب نے ان کو 5 جو الزامات دیے ہیں, الزام سے مراد ہے کہ ان کو جو کہا کہ علمی طور پہ تم لوگوں کو باؤنڈ ہوتے ہو اس پہ, اس میں جو حوادث لا یعنی یہ جو کاز اور افیکٹ کی انفائنائٹ سیریز ہے اس کو وہ بھی نہیں مانتے. یعنی امام صاحب یعنی یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ امام صاحب نے تو اپنے مسلک پہ جواب دے دی ہے, جبکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کاز افیکٹ کی انفائنائٹ سیریز نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو امام صاحب ان کو الزام دے رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز قدیم نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں, تو اصل میں وہ لوگ میٹر کو مانتے تھے قدیم, اور وہ کہتے ہیں کہ فارمز جو ہے نا وہ مستقل چینج ہو رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ان کی تھیوری کے مطابق کہ آپ کسی پانی کو بوائل کرتے ہیں تو وہ جب اسٹیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میٹر سیم رہتا ہے لیکن جو اس کے اوپر فارم ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ چینج جو ہے یہ حدوث ان کے نزدیک ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو ہمیں اس مشاہدے میں آ رہی ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا, اس کو تو ایکسپلین کرنا ہے. اب یہاں سے ان کو یہاں سے پکڑ لیا, یہاں سے ان کو پکڑ لیا جیسے وہ ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ حدوث کا کوئی انکار نہیں کرتا, دس از اے گیون بدیہی فیکٹ, علم ضروری ہے. اب امام صاحب انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر لائیں گے تو پھر آپ کائنات کو سارا قدیم بناؤ, پھر آپ کسی چیز کو مؤخر نہیں کر سکتے.